السلام علیکم۔ ڈاکٹر مقصود عظیمی کے ساتھ اردو پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید۔ آپ سب کیسے ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح ہنستا مسکراتا رکھے۔ وعلیکم السلام۔ آج ہم ڈاکٹر مقصود عظیمی صاحب کی 27 دسمبر 2025 کی ایک گفتگو، جس کا عنوان آج کی بات تھا، اس پر تفصیلی بات چیت کرنے جا رہے ہیں۔ اس میں ڈاکٹر صاحب سے کئی لوگوں نے سوالات پوچھے اور انہوں نے ان کے جوابات بھی دیے، جو ہم یہاں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ جی، واقعی ایک بہت ہی دلچسپ اور گہری گفتگو ہے، کیونکہ یہ ان موضوعات کو چھوتی ہے جو ہم اکثر سنتے تو ہیں، لیکن ان کے پیچھے کی جو سائنس ہے اس پر بات کم ہی ہوتی ہے۔ بالکل۔ تو آج کی اس گفتگو میں ہم جن اہم نکات پر بات کریں گے، ان میں سب سے پہلے تو حنین جز کا وہ مشہور واقعہ ہے اور اس کے پیچھے چھپی روحانی سائنس۔ جی۔ پھر حواس کی طاقت، کائنات میں ہر شے کا شعور اور ان کے درمیان رابطے کا نظام۔ بہت اہم نکتہ ہے۔ اور آخر میں شعور، خیال اور نور کا آپس میں کیا تعلق ہے، اسے سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے گفتگو کا آغاز ایک مضمون سے کیا جس کا عنوان تھا درخت نے عرض کی ایسا ضرور فرمائیے۔ یہ وہی کھجور کے ایک تنے کے رونے کا مشہور واقعہ ہے۔ اچھا، تو یہ واقعہ حین جزا اکثر سنایا جاتا ہے، لیکن عام طور پر ایک معجزے کے طور پر۔ جی بالکل۔ ڈاکٹر صاحب اسے ایک سائنسی نقطۂ نظر سے دیکھ رہے ہیں۔ پہلے تو اس واقعے کا جو پس منظر ہے وہ واضح ہونا ضروری ہے، خاص طور پر اس کا جذباتی پہلو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک کھجور کے خشک تنے سے ٹیک لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے۔ جی۔ جب ان کے لیے ایک نیا ممبر بنایا گیا اور وہ اس پر تشریف لے گئے تو وہ تنا، مطلب ایک خشک لکڑی کا ٹکڑا، ایک بچے کی طرح سسکیاں لے کر رونے لگا۔ یہ صرف رونا نہیں تھا، یہ جدائی کا غم تھا۔ آپ نے بالکل صحیح کہا۔ اس جذباتی پہلو کو سمجھنا بہت ہی ضروری ہے۔ ڈاکٹر صاحب اسی نقطے سے بات شروع کرتے ہیں کہ مرشد کریم حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی رحمۃ اللہ نے اس واقعے کی تشریح کرتے ہوئے حواس کی رسائی اور طاقت پر زور دیا ہے۔ اچھا۔ وہ کہتے ہیں کہ کائنات کی ہر چیز، ہر ذرے کے اندر ایک کرنٹ دوڑ رہا ہے۔ یہ ایک بنیادی کائناتی اصول ہے۔ ہر چیز کے اندر؟ ہر چیز کے اندر۔ اور اس کرنٹ کی خاصیت یہ ہے کہ یہ ہمیشہ دوسرے کرنٹ کا متلاشی رہتا ہے، اس کی طرف کھنچتا ہے۔ تو ہمارے جو حواس ہیں، یعنی دیکھنا، سننا، چھونا، یہ سب اسی کرنٹ کے استعمال کی مختلف شکلیں ہیں۔ ٹھہریے، یہ تو بہت ہی گہری بات ہے۔ یعنی ہمارے حواس صرف معلومات حاصل کرنے کے آلات نہیں ہیں، بلکہ وہ خود اس کائناتی توانائی یا کرنٹ کا حصہ ہیں۔ جی۔ اور ڈاکٹر صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ حواس ایک طرف تو اس کرنٹ سے بنتے ہیں اور دوسری طرف خود کرنٹ پیدا بھی کرتے ہیں۔ یہ تو ایک مکمل فیڈ بیک لوپ لگتا ہے۔ جی، یہی تو اس روحانی سائنس کا کرکس ہے۔ یہ ایک خودکار اور مسلسل چلنے والا نظام ہے۔ جب ڈاکٹر صاحب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرز فکر اپنانے کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب حواس کی اس گہری کارکردگی کو سمجھنا ہے کہ ہمارے حواس اس کائنات سے کس طرح جڑے ہوئے ہیں۔ اس تنے کا رونا اسی تعلق کا ثبوت تھا۔ وہ صرف ایک لکڑی کا ٹکڑا نہیں تھا، وہ ایک باشعور وجود تھا جو قربت اور جدائی کو محسوس کر رہا تھا۔ مضمون کا وہ آخری جملہ واقعی چونکا دینے والا ہے۔ کیا باشعور درخت کا تنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس عنایت پر چپ ہو گیا؟ مطلب اس ایک سوال میں ہی جواب پوشیدہ ہے کہ وہ تنا باشعور تھا۔ بالکل۔ یعنی وہ صرف زندہ نہیں تھا، وہ خوشی، غم اور یہاں تک کہ دعا کی درخواست کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا تھا۔ یہ تو ہمارے پورے ورلڈ ویو کو چیلنج کرتا ہے، نہیں؟ بالکل۔ ڈاکٹر صاحب یہی واضح کرنا چاہتے ہیں کہ ان واقعات کا مقصد صرف سن کر سبحان اللہ کہنا نہیں ہے، بلکہ ان میں چھپے ہوئے ان رازوں کو سمجھنا ہے جو اللہ نے کائنات کی تخلیق میں رکھے ہیں۔ اچھا۔ وہ تنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت کی توانائی کا عادی ہو چکا تھا، اور جب وہ توانائی ہٹی تو اس نے ایک خلا محسوس کیا اور اس پر رویا۔ یہ خالصتاً احساسات کا معاملہ ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مخلوقات میں جو صلاحیتیں ہیں، چاہے وہ انسان ہو، جانور ہو یا ایک درخت کا تنا، وہ اصل میں اللہ کی ہی صفات کا ایک عکس ہے۔ لگاؤ، محبت، جدائی کا غم، یہ سب اسی کی نشانیاں؟ جی ہاں، بالکل۔ ڈاکٹر صاحب ہمیں اس پورے منظر کو ذہن میں لانے کی دعوت دیتے ہیں۔ آپ تصور کریں، ایک مجمع ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر ہیں
اور ایک خشک تنا رو رہا ہے۔ جی۔ اور صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی نہیں، وہاں موجود صحابہ کرام بھی اس کی آواز سن رہے ہیں۔ یہاں ہوا کیا؟ ڈاکٹر صاحب کے مطابق یہ ادراک بالحواس، یعنی حواس کے ذریعے جاننے کا کمال تھا۔ ادراک بالحواس؟ جی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حواس کی توانائی اتنی بلند تھی کہ اس نے وہاں موجود تمام لوگوں کے حواس کو بھی ایمپلیفائی کر دیا، انہیں اس سطح پر لے آئے جہاں وہ بھی اس تنے کی آواز اور کیفیت کو محسوس کر سکیں۔ حواس کی سائنس تھی۔ ڈاکٹر صاحب نے اس واقعے کو معجزہ کہا۔ اب اگر یہ ایک سائنس ہے جیسا آپ کہہ رہے ہیں تو پھر اسے معجزہ کیوں کہا گیا؟ کیونکہ یہ عام انسانی عقل اور تجربے سے بالکل باہر ہے۔ اسے معجزہ اس لیے کہا گیا کیونکہ یہ علم نبوت کے تحت حواس کی اعلیٰ ترین کارکردگی کا مظاہرہ تھا۔ یہ ایک ایسی سطح ہے جہاں عام انسان کی رسائی نہیں ہے۔ اچھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حواس کی توانائی کا عالم یہ تھا کہ وہ نہ صرف اس تنے کے جذباتی لگاؤ اور بے قراری کو محسوس کرتے ہیں، بلکہ اس سے باقاعدہ بات چیت کر کے اسے تسلی بھی دیتے ہیں کہ تم جنت میں میرے ساتھ رہو گے۔ واہ! یہ محض الفاظ نہیں تھے، یہ توانائی کا ایک تبادلہ تھا جس نے اس تنے کو پرسکون کر دیا۔ یہ تو ایک مکمل کائناتی کمیونیکیشن سسٹم کی طرف اشارہ ہے، اور ڈاکٹر صاحب کی یہ بات دل کو لگتی ہے کہ ہم اپنے سامنے بیٹھے انسان سے ٹھیک سے بات نہیں کر پاتے۔ صحیح کہا آپ نے۔ اس کے ان کہے جذبات نہیں سمجھ پاتے اور کائنات کے راز جاننے چلے ہیں۔ یہ تو اپنی ہی ذات سے ناواقفیت کی انتہا ہے۔ اور اسی ناواقفیت سے وہ نقطہ جڑتا ہے جسے ڈاکٹر صاحب نے ظلم کہا ہے۔ یہ بہت اہم ہے۔ قرآن پاک میں حضرت آدم کی دعا ہے، ربنا ظلمنا انفسنا، یعنی اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ جی۔ ڈاکٹر صاحب اس پر غور کرنے کو کہتے ہیں کہ انہوں نے میں نے یعنی ظلم تو نہیں بلکہ ہم نے یعنی ظلمنا کہا۔ یعنی وہ اس میں اپنی پوری اولاد کو، پوری انسانیت کو شامل کر رہے ہیں۔ تو کیا ہمارا مائنڈ سیٹ ہی ایسا بنا ہوا ہے کہ ہم اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں؟ لیکن ہم کیا ظلم کرتے ہیں؟ یہ تو بہت گہرا سوال ہے۔ دیکھیے، ڈاکٹر صاحب کے مطابق ظلم کا مطلب ہے کسی چیز کو اس کی صحیح جگہ پر نہ رکھنا۔ ہم اپنے انفس یعنی اپنے باطن، اپنی صلاحیتوں کو ان کی صحیح جگہ پر نہیں رکھتے، ہم انہیں ڈسپلیس کر دیتے ہیں۔ اچھا، اس کی کوئی مثال؟ اس کی سب سے عام مثال یہ ہے کہ جہاں عقل استعمال کرنی چاہیے وہاں ہم جذبات میں بہہ جاتے ہیں، اور جہاں جذبات اور احساس سے کام لینا ہو وہاں ہم عقل سے ناپ تول شروع کر دیتے ہیں۔ ہاں، یہ تو روزمرہ کا تجربہ ہے، جیسے کسی نے دفتر میں کوئی تنقیدی بات کہہ دی۔ جی۔ عقلی جائزہ لینے کے بجائے کہ اس کے پیچھے کیا وجہ ہو سکتی ہے، کیا اس کی بات میں کوئی سچائی ہے، ہم فوراً جذبات میں آ کے غصہ یا خفگی محسوس کرنے لگتے ہیں۔ بالکل، ہم نے عقل کی جگہ جذبات کو استعمال کیا اور اپنی توانائی ضائع کر دی۔ بالکل، اور ڈاکٹر صاحب کے نزدیک توانائی کا یہی غلط استعمال اور یہ ضیاع سب سے بڑا ظلم ہے جو ہم ساری زندگی اپنے ساتھ کرتے ہیں۔ ہم اپنی ذہنی اور جذباتی توانائی کو مسلسل غلط جگہوں پر خرچ کر کے خود کو اندر سے کمزور کرتے رہتے ہیں۔ یہ ایک ایسا مسلسل عمل ہے جس کا ہمیں احساس تک نہیں ہوتا۔ تو پھر حنین جزع کے واقعے کا اصل سبق کیا ہے؟ صرف یہ جان لینا کہ درد بھی محسوس کرتے ہیں، یہ تو کافی نہیں ہے۔ اصل نقطہ کیا ہے؟ اصل سبق یہ ہے کہ ہم خود کو اس قابل بنائیں کہ دوسری مخلوقات کے احساسات کو سمجھ سکیں اور ان سے کمیونیکیٹ کر سکیں۔ یہ سائنس ہے جس کے اصول ہیں۔ یہی روحانیت کی سائنس ہے جسے قلندر بابا اولیاء رحمت اللہ نے اپنی کتاب لوح و قلم میں تفصیل سے بیان کیا ہے۔ وہ کتاب اسی کائناتی کمیونیکیشن سسٹم کو سمجھنے اور استعمال کرنے کی ایک عملی گائیڈ ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے اس کتاب کی اشاعت پر لگنے والے وقت کا بھی خاص طور پر ذکر کیا۔ 1959 میں مکمل ہونے والی کتاب کو شائع ہوتے ہوتے 2025 آ گیا، یعنی 65 سال لگ گئے۔ آخر اس کتاب میں ایسا کیا ہے کہ اس پر اتنا زور دیا جا رہا ہے؟ اصل حکمت یہ سمجھنا ہے کہ کمیونیکیشن ہوتی کیسے ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے واضح کیا کہ سارا کھیل تھاٹ ویوز یعنی خیالات کی لہروں کا ہے۔ تھاٹ ویوز؟ جی، ہم جو زبان اور آواز استعمال کرتے ہیں وہ تو صرف ایک ذریعہ ہے، ایک میڈیم ہے۔ اصل تبادلہ تو خیال کا ہوتا ہے، اور یہ تبادلہ خیال جسے ٹیلی پیتھی بھی کہتے ہیں، نہ صرف انسانوں کے درمیان بلکہ جانوروں، پودوں اور حتیٰ کہ بے جان کہی جانے والی چیزوں سے بھی ممکن ہے۔
یہ ایک بہت بڑا دعویٰ ہے جب ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ خیال کی لہر سائنس کی دریافت کردہ تمام لہروں جیسے ریڈیو ویوز یا کاسمک ویوز سے زیادہ طاقتور ہے، تو کیا وہ اسے ایک استارے کے طور پر کہہ رہے ہیں یا ان کا مطلب ہے کہ یہ ایک حقیقی قابل پیمائش توانائی ہے جسے سائنس ابھی تک پکڑ نہیں سکی؟ اس روحانی فریم ورک میں اسے ایک حقیقی توانائی کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ قلندر بابا اولیاء نے بار بار اس کی وضاحت کی ہے اور یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ ان کی اصطلاح میں نور سے مراد خیال ہے۔ نور سے مراد خیال ہے؟ جی، روشنی سے مراد تصور یعنی ویژولائزیشن ہے اور رنگ سے مراد احساسات ہیں۔ یہ ایک مکمل نظام ہے۔ خیال وہ بنیادی لہر ہے جو باقی تمام لہروں کو کنٹرول اور موڈیفائی کر سکتی ہے۔ اچھا، اب بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے میں بھی یہی توانائی کام کر رہی تھی؟ انہوں نے اپنے طاقتور خیال یعنی نور سے اس تنے کے خیال کو پڑھا، جی، پھر اپنے خیال سے اسے ایک تسلی بخش تصور یعنی روشنی اور احساس یعنی رنگ بھیجا، جسے اس تنے نے براہ راست وصول کر لیا۔ بالکل۔ قلندر بابا اولیاء رحمت اللہ کا ایک جملہ ہے کہ معنویت اس کائنات کی رگے جاں ہیں، یعنی ہر چیز کے پیچھے ایک مطلب، ایک معنی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اس تنے سے مخاطب ہونا اور دوسروں کا اسے سننا، یہ سب حواس کی توانائی کو استعمال کر کے اس معنویت کو سمجھنے۔ وہ صرف آواز نہیں سن رہے تھے، وہ اس تنے کی پوری کیفیت، اس کا دکھ، اس کی معنویت کو محسوس کر رہے تھے۔ یہ شعور کا تصور بہت دلچسپ ہے۔ ڈاکٹر صاحب کی گفتگو کے آخر میں کسی نے سوال بھی پوچھا تھا کہ یہ عجیب بات ہے کہ نباتات تو فطرتاً باشعور ہیں، لیکن انسان کو جو اشرف المخلوقات ہے اسے شعور سیکھنا پڑتا ہے، ایسا کیوں ہے؟ ڈاکٹر صاحب نے اس پر شعور کی بہت خوبصورت وضاحت کی۔ انہوں نے بتایا کہ یہ لفظ عربی کے شعر سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے ایک خاص ترتیب۔ شعر سے؟ شاعری والے شعر سے؟ جی بالکل۔ جب ہم عام بات کرتے ہیں تو وہ نثر ہے، بے ترتیب، لیکن جب اسی بات کو وزن، بحر، قافیہ، ردیف کی ایک خاص ترتیب میں لاتے ہیں تو وہ شعر بن جاتی ہے۔ اس میں ایک حسن اور تاثیر پیدا ہو جاتی ہے۔ تو شعور کیا ہوا؟ اطلاعات کی وہ ترتیب جو ہمارا ذہن دیتا ہے۔ واہ، یہ تو میں نے کبھی ایسے سوچا ہی نہیں تھا۔ یعنی میرا شعور ان تمام معلومات کا مجموعہ ہے جو میں نے آج تک حاصل کی اور انہیں اپنے ذہن میں جس طرح ترتیب دیا ہے، اور ہر شخص کی ترتیب منفرد ہوتی ہے۔ جی، اور جب تمام انسانوں کے انفرادی شعور کو جمع کریں تو وہ نوعی شعور یعنی انسان کی نوع کا اجتماعی شعور بنتا ہے۔ اچھا۔ اور جب تمام انواع کے شعور کو جمع کریں تو وہ کائناتی شعور کہلاتا ہے۔ اب سوال پر واپس آتے ہیں کہ انسان کو کیوں سیکھنا پڑتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں کہ انسان کے علاوہ تمام مخلوقات اپنی فطری صلاحیتوں کو جبلی طور پر انسٹنکچولی استعمال کرتی ہیں، انہیں سیکھنا نہیں پڑتا۔ انسان اپنی عقل اور اختیار کی وجہ سے فطرت سے اتنا کٹ گیا ہے کہ وہ یہ ہنر بھول چکا ہے، اسی لیے اسے یہ سب دوبارہ سیکھنا پڑتا ہے۔ تو ان بھولی ہوئی صلاحیتوں کو، ان حسیات کو دوبارہ کیسے تیز کیا جائے؟ اس کا کوئی عملی طریقہ بھی ہے؟ جی بالکل ہے۔ اسی کے لیے ڈاکٹر صاحب نے لوح و قلم میں دی گئی 4 عملی مشقوں کا خلاصہ بیان کیا۔ جی۔ پہلی مشق ہے کسی چیز پر ٹک ٹکی بانٹ کر دیکھنا، یعنی پلک جھپکائے بغیر۔ اس کا مقصد نگاہ میں ٹھہراؤ اور ذہن میں یکسوئی پیدا کرنا ہے۔ ٹھیک ہے۔ دوسری مشق ہے کم سونا، یعنی 21 گھنٹے 20 منٹ تک جاگنا۔ اس کا مقصد جسم کی مادی ضروریات پر ذہن کا کنٹرول بڑھانا ہے۔ یہ تو بہت مشکل ہے۔ لیکن یہ اعلیٰ درجات کے لیے ہے۔ تیسری مشق مراقبہ ہے، جس میں خود کو ایک روشنی کا نقطہ تصور کر کے اللہ کے ذہن میں محسوس کرنا ہے۔ یہ کائناتی شعور سے جڑنے کی مشق ہے۔ اور چوتھی مشق سانس کی ہے، یعنی اتنا گہرا سانس لینا کہ جسم غیر محسوس ہو جائے اور ساری توجہ باطن پر مرکوز ہو جائے۔ یہ مشقیں سننے میں بہت مشکل لگتی ہیں، خاص طور پر ایک نئے سیکھنے والے کے لیے۔ یہ سانس کی مشق کا آغاز کیسے کیا جائے کہ جسم غیر محسوس ہو جائے؟ ڈاکٹر صاحب نے اس کے لیے ایک بہت آسان اور ابتدائی طریقہ بتایا ہے۔ یہ جسم کے آٹو پائلٹ سسٹم کو ہائی جیک کرنے جیسا ہے۔ آپ 4 کی گنتی تک سانس اندر لیں۔ ٹھیک ہے،
4 तक अंदर। फिर 8 सेकंड तक उसे फेफड़ों में रोकें। 8 सेकंड रोकना है। जी। फिर 6 सेकंड में उसे आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकालें और आखिर में 4 सेकंड खाली फेफड़ों के साथ रखें। अच्छा, 4, 8, 6 और फिर 4। जी। इस तरतीब पर महारत हासिल करने से शुरुआत की जा सकती है। ये फेफड़ों की सलाहियत और सांस पर कंट्रोल दोनों को बढ़ाता है, जो कि मजीद गहरी मशकों के लिए बुनियाद है। आज की इस गुफ्तगू का खुलासा ये है कि रूहानियत कोई सुन्नी सुनाई बात या कोई वहम नहीं है, बल्कि एक मुकम्मल साइंस है, बिल्कुल। जिसकी बुनियाद हवास को समझने और उन्हें दुरुस्त तरीके से इस्तेमाल करने पर है। तर्ज फिक्र को दुरुस्त करके और अमली मशकों के जरिए हम भी कायनात के इस अजीम कम्युनिकेशन सिस्टम का हिस्सा बन सकते हैं। जी हाँ। हुनैन जज़ का वाक़या हमें यही बताता है कि अगर हवास को उनकी असल ताकत के साथ इस्तेमाल किया जाए तो हम पूरी कायनात के साथ एक ताल्लुक़ कायम कर सकते हैं। बिल्कुल। और ये सलाहियत हासिल करने का रास्ता अपनी ज़ात पर मेहनत करने से ही गुजरता है। सिर्फ बातें करने या सुनने से तब्दीली नहीं आती। असल काम खुद पर तवज्जो देना और उन उसूलों को अपनी ज़िंदगी में लाना है। सिर्फ किसी से ये बातें सुन लेना जहन को खोलने और बेहतर बनाने में मदद देगा, लेकिन असल जौहर ज़ाती मुताले और गौर व फिक्र से ही हासिल किया जा सकता है। खुद गौर व फिक्र के साथ मुताला करने से आप तफहीम के उफुक तक पहुंच सकेंगे। अल्लाह आप सब सुनने वालों को इस काबिल बनाए कि आप मुर्शिद करीम हज़रत ख्वाजा शमसुद्दीन अज़ीमी रहमतुल्लाह अलैह के वसीले से कलंदर बाबा औलिया रहमतुल्लाह अलैह का दामन थाम लें। आमीन। और आप सबको हुजूर नबी अकरम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तर्ज फ़िक्र अता हो और आप तमाम आलमीन में खुश रहें। आपके लिए, आपके अहले खाना और आपके बच्चों के लिए बहुत सी दुआएं। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। आखिर में, अगर आपने अभी तक मेलोडी ऑफ डिवाइन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी कर लें, वीडियो को लाइक करें, अपने तासरात कमेंट्स में छोड़ें और इसे उन लोगों के साथ शेयर करें जो इस्लाम में रूहानी इल्म के हकीकी जौहर को समझने के लिए मुतजस्सिस हैं या आपसे सिलसिला अज़ीमिया या रूहानियत के बारे में पूछते हैं।